ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 9 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ام فضل بنت حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ ان کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے والی دوسری خوش نصیب صحابیہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں قید و بند کی مشقت برداشت کی اور قید ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباس پیدا ہوئے۔ جب مکہ کے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اس وقت ام فضل آپ کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ مدینہ آ گئیں۔ ام فضل بڑی عبادت گزار تھیں، کثرت سے نفل نماز پڑھتیں اور روزے رکھتیں، خاص طور سے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی وہاں قیل اللہ بھی فرماتے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمان خلافت میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، جگنوں میں اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مختلف قسم کے جاندار بنائے ہیں اور ہر جاندار کی خاصیت الگ الگ ہے۔ ہم اگر اپنی طاقت سے ایک چھوٹا سا بلب بھی جلانا چاہیں تو بغیر بجلی کے نہیں جلا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو بنایا جو اپنے اندر روشنی لے کر چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک زبردست کرشمہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، استنجا کے بعد وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کون سی دعا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا، لہٰذا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، دکھاوے کے لیے کپڑا پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے دنیا میں کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائے گا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ اپنی تمام چاہتوں کو اسی دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ورنہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہ وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگائیں گے اور ان لوگوں کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ سورہ صاد آیت نمبر 49 تا 52۔
नंबर 9 तिब्ब नबवी से इलाज, ज़ख़म वगैरह का इलाज। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अगर किसी को कोई ज़ख़म हो जाता या दाना निकल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक के साथ मिट्टी को उंगली में लगाते और ज़ख़म की जगह रखते और ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्ज़िना बिरीक़ति बाज़िना युशफ़ा बिही सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से हमारी ज़मीन की मिट्टी हम में से किसी के थूक के साथ मिली हुई लगाता हूँ ताकि हमारे रब के हुक्म से हमारा मरीज़ अच्छा हो जाए। मुस्लिम। नंबर 10 कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, सच्ची बात यह है कि शराब, जुआ, बुतों के स्थान और फाल खोलने के तीर, ये सब शैतान के नापाक काम हैं, लिहाजा तुम इनसे बचो ताकि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। सूरह माइदा आयत नंबर 90। नंबर 11 दीन की बात फैलाना। आपने जो बातें सुनी हैं उन तमाम बातों को दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें ताकि सारी उम्मत अमल करने वाली बन जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह।